محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ. رابطہ محمد علی 030061337113. محمد عثمان 030061711415. آج کے اس پروگرام کا آغاز میں تلاوت قرآن مجید سے کرنا چاہتا ہوں. تلاوت کے لیے میں بلانا چاہتا ہوں محترم عثمان صاحب، آئیں اور تلاوت قرآن مجید فرمائیں. محترم جناب حافظ شعیب افضل صاحب، آئیں اور تلاوت قرآن مجید فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق اللہ العظیم. حافظ شعیب افضل صاحب جو کہ تلاوت قرآن مجید فرما رہے تھے. اب میں تلاوت قرآن مجید کے لیے دعوت دوں گا محترم جناب حافظ عریب الرحمن جو کہ پہلے تلاوت قرآن مجید فرمائیں گے. اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. صدق الله العظيم. سونے محمد ورگا سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں. اللہ دی قسم جگتے ملدی مثال کوئی نہیں. سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں. اللہ دی قسم جگتے ملدی مثال کوئی نہیں. جگتے بہاریاں جگتے بہاریاں رب دا حبیب آیا. دکھیاں بیماراں لئیو بن کے طبیب آیا. دکھیاں بیماراں لئیو بن کے طبیب آیا. ایڈیاں شانہ والا سونا سونا سونا
ایڈیاں شانہ والا اونا ہن لال کوئی نہیں اللہ دی قسم جگ تے ملدی مثال کوئی نہیں سہنا نورانی مخرا سہنا نورانی مخرا چنوی شرماودائے انگلی ہلاوے سونا چن ٹکڑے ہو جاودائے انگلی ہلاوے سونا چن ٹکڑے ہو جاودائے رب نو مناون والا رب نو مناون والا ایڈا جیدار کوئی نہیں اللہ دی قسم جگ تے ملدی مثال کوئی نہیں سہنے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں اللہ دی قسم جگ تے ملدی مثال کوئی نہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تھے۔ اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کے علم اور عمل کے اندر برکت فرمائے۔ اب میں نعت رسول مقبول کے لیے دعوت دوں گا محترم جناب حاجی یونس رحمانی حافظہ اللہ آپ کے سامنے نعتیہ کلام پیش کرتے ہیں۔ جدا سونے نبی سنگ جدا سونے نبی سنگ ہو گیا پیار نی قسم خدا دی بیڑا کیوں نہ ہووے پار نی جدا سونے نبی سنگ ہو گیا پیار نی قسم خدا دی بیڑا کیوں نہ ہووے پار نی او چڑھیا جاں تیغ لے کے عمر امیر سی رستے وچ پھیری اس دی مولا تقدیر سی چڑھیا جاں تیغ لے کے عمر امیر سی رستے وچ پھیری مولا اس دی تقدیر سی اوے پڑھ لیا کلمہ بنیا احمد دا یار نی قسم خدا دی بیڑا کیوں نہ ہووے پار نی ایک بڈڑی جی مائی جدوں کلمہ سی بولیا جرے لکھاں دکھ دل ذرا نہیں سی ڈولیا ایک بڈڑی جی مائی جدوں کلمہ سی بولیا جرے لکھاں دکھ دل ذرا نہیں سی ڈولیا بھائی اونٹھاں دے نال بج کے ہو گئی دفاڑنی قسم خدا دی بیڑا کیوں نہ ہووے پارنی جتا سونے نبی سنگ ہو گیا پیارنی قسم خدا دی بیڑا کیوں نہ ہووے پارنی کالا جی بندہ ایک حبش دیار دا وی پنجی مول جدا کوئی نہیں ستار دا کالا جی بندہ ایک حبش دیار دا وی پنجی مول جدا کوئی نہیں ستار دا بھائی لگ گئی پریت رنگ
ہو گیا سنگارنی قسموں خدا دی بیڑا کیوں نہ ہووے پارنی جدا سون نبی سنگ ہو گیا پیارنی قسموں خدا دی بیڑا کیوں نہ ہووے پارنی اللہ کو پکارا اللہ کو پکارا اللہ اللہ بول بندے اللہ اللہ پیارا ہم نے ہر مشکل میں اپنے اللہ کو پکارا اللہ کو پکارا جس نے پیارے اللہ کی وحدانیت کو مانا ہے یہ دنیا کیا چیز یارو یہ دنیا افسانہ ہے یہ دنیا کیا چیز یارو یہ دنیا افسانہ ہے مشرک کو نہیں ملنا جہنم سے چھٹکارا ہم نے ہر مشکل میں اپنے اللہ کو پکارا اللہ کو پکارا ہو خدا کو دل میں بساؤ یہ دنیا تو فانی ہے موت عرضی روح کے لیے ایک دن تو آنی ہے موت عرضی روح کے لیے ایک دن تو آنی ہے کوئی بھی نہیں آئے گا دنیا میں دوبارہ ہم نے ہر مشکل میں اپنے اللہ کو پکارا اللہ کو پکارا یہ خوشخبری ہے قائد یوتھ فورس محترم جناب حافظ فیصل افضل شیخ حافظہ اللہ وہ بھی تشریف لا چکے ہیں مولانا حافظ عبدالعلیم یزدانی حافظہ اللہ وہ بھی تشریف لا چکے ہیں ان قریب آپ کے سامنے تشریف فرما ہوں گے میں مختصر وقت کے لیے دعوت خطاب دیتا ہوں محترم جناب سجاد انصاری حافظہ اللہ آپ کے سامنے آئیں اور کتاب و سنت کی روشنی میں خطاب فرمائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ صدق اللہ العظیم حمد و ثنا دلائی اللہ پاک دی ذات بابرکت ہے مختصر حمد و ثنا دے بعد بے شمار بے حساب درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے دوستو اور بزرگوں اللہ پاک دا بہت بڑا ساڑھے تے احسان اور انعام ہے جس اللہ پاک نے سانو اپنے گھر دے اندر
قرآن و حدیث دیاں باتاں سنن سنان واسطے جمع فرمایا۔ رب العالمین ساڑے سارے دا اتھے آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول و منظور فرما کے تمام دی نجات بخشش اور مغفرت دا اللہ پاک ذریعہ بنا دیں۔ قرآن پاک دی ایک بڑی معروف اور بہت مشہور آیت مبارکہ جو میں تساں دے سامنے تلاوت کی تھی، اس دا خلاصہ اور اس دا معنی مفہوم انتہائی مختصر ٹائم اندر انشاءاللہ میں بیان کرن دی کوشش کرنا۔ اللہ حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور حق اور سچ سنن دے بعد سنان دے بعد اللہ سانو سارن عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک نے اعلان کروایا ہے کہ اے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنی پیاری سچی اور سچی صاف اور ستھری زبان تو دنیا جہان دے لوگاں نو آگاہ کرو کہ اے کائنات دے لوگوں، اگر اپنے رب دا قرب حاصل کرنا چاہندے ہو، اگر اللہ پاک دے نیک اور محبوب ترین بندے بننا چاہندے ہو، اس دا شارٹ کٹ اور مختصر جہا رستہ ہے وے کہ تسی پیغمبر علیہ السلام دے تابعہ دار بن جاؤ، پیغمبر علیہ السلام دی اتباع فرما برداری کرو۔ آسمان دا رب کہہ رہا یحببکم اللہ، میں تانوں اپنا محبوب بندہ بنا لاں گا۔ رب العالمین سانو پیغمبر علیہ السلام دی حقیقی معنی اندر اتباع تابعہ داری فرما برداری کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات نے نال دوسرا اعلان فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام انہوں کہو جدو تہاڈی تابعہ داری فرما برداری کرن گے، میں انہاں دی پچھلی ساری زندگی دے جتنے بھی گناہ نے انہاں سارے نو معاف کر دیاں گا۔ اس دی وجہ ہے کہ میں رب العالمین دی ذات ایسی ہے کہ میرے جیسا مہربان بھی کوئی نہیں، بخشنہار بھی کوئی نہیں، میں معاف کرن تے قادر ہاں۔ آئیے کائنات دے لوگو، اس کائنات اندر کوئی ایسا طبقہ، کوئی ایسی جماعت، کوئی ایسا گروہ، کوئی ایسا مسلک نہیں جڑا اے بات کہے کہ منو پیغمبر علیہ السلام نال پیار نہیں، منو نبی پاک نال محبت نہیں۔ اہل حدیث ہوئے، اہل سنت ہوئے، دیوبندی ہوئے، بریلوی ہوئے، کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا اس کائنات اندر ایسا نہیں جڑا اے بات کہے کہ منو نبی پاک نال پیار نہیں، بغیر کسی مسلکی تعصب دے ہر کلمہ پڑھنے والا اس دا دعویٰ اور اس دا اعلان ہے کہ منو نبی پاک نال بڑی محبت ہے، منو نبی پاک نال بڑا پیار ہے۔ یہ تے ہر کلمہ پڑھنے والا دعویٰ کر رہے ہیں۔ ہن جیڑا بندہ محبت دا دعویٰ کردا ہے لیکن پیغمبر علیہ السلام دی اتباع تابعہ داری فرما برداری نہیں کردا، اس دا دعویٰ جھوٹ تے مبنی ہے، اس دا دعویٰ سچ تے مبنی نہیں، اور جس دا دعویٰ جھوٹ تے مبنی ہوئے اس دی محبت بھی جھوٹی ہی ہوئے گی۔ آئیے پیغمبر علیہ السلام نال محبت کرنا اے تے ہر مسلمان دا اور توحید و سنت والے دا دعویٰ ہو گیا، لیکن محبت کدوں ہوئے گی پیغمبر علیہ السلام نال؟ جدو پیغمبر دی اتباع ہوئے گی، پیغمبر علیہ السلام دی تابعہ داری ہوئے گی، جس کام تو نبی پاک نے روکیا اتھوں رکدا ہوئے گا، اور جس کام دا حکم فرمایا ہے اگر وہ کام کردا ہوئے گا پھر تے اے دا دعویٰ سچا ہوئے گا۔ نبی علیہ السلام دے نال محبت کرنا میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اپنے پیارے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دو ٹوک الفاظ اندر اے بات فرمائی
فرمایا عمر پیاریا جب تک اپنی جان نالوں بڑھ کے، اپنے مال نالوں بڑھ کے، اپنی اولاد نالوں بڑھ کے زندہ باد حافظ فیصل افضل شیخ صاحب اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان۔ آئیے جڑی بات میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں، پیغمبر علیہ السلام دے نال محبت دا دعویٰ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینوں میرے نال کتنا پیار ہے، کتنی محبت کر دے ہو؟ فرمایا اللہ دے پیغمبر کائنات نالوں بڑھ کے، ہر چیز نالوں بڑھ کے، مال نالوں بڑھ کے، اولاد نالوں بڑھ کے اور اپنے والدین نال بڑھ کے میں تواڈے نال محبت اور پیار کرنا۔ آپ فرماندے نے عمر پیاریا جب تک اپنی جان نال بڑھ کے میرے نال محبت اور پیار نہ کریں گا، تیرا بھی ایمان، تیرا اسلام اور تو مکمل مومن نہیں ہو سکتا۔ آئیے کائنات دے لوگو، بندے نو اپنے مال نال بھی پیار ہوندا ہے، اپنی جناب اولاد نال بھی پیار ہوندا ہے، ماں باپ نال پیار ہوندا ہے، رشتہ داری نال پیار ہوندا ہے، عزیز و اقارب دے نال، دوست احباب دے نال، ہر ایک نال محبت اور پیار ہوندا ہے۔ لیکن بندہ ساریاں محبتاں تو بڑھ کے سب نالوں زیادہ پیار کردا ہے اپنی جان نال۔ جدوں بندے دی جان تے بن جائے، بندہ کسے مقدمے اندر، کسے جناب دکھ تکلیف اندر، کسے مصیبت اندر پھس جے نا، یا بندے تے کوئی ایسی بیماری حملہ کر دے تے بندہ آندا ہے میرا مال بھی لے لو، میری جائیداد لے لو، کوٹھی لے لو، مربے لے لو، زمینہ لے لو، سب کچھ میں اپنا قربان کرنے واسطے تیار ہاں، لیکن مینوں رہائی ہونی چاہیے، میری خلاصی ہونی چاہیے، مینوں شفا ملنی چاہیے۔ آؤ کائنات دے لوگوں، جان نالوں بڑھ کے بندے نوں اس کائنات اندر کوئی چیز پیاری نہیں، اور جان نالوں بڑھ کے پیار کرنا ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال۔ اور اسے بات دا تقاضا اللہ دا قرآن کر رہے ہیں، فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز نو پسند فرمایا، جس چیز نال میرے پیغمبر نے پیار کیتا ہے، ہر انسان کلمہ پڑھنے والا نبی پاک دا امتی مسلمان مومن بندہ او دا حق بندا ہے کہ اس چیز نال پیار کرے جس نال نبی پاک نے پیار کیتا ہے۔ جے تے او دی محبت نبی پاک نال سچی ہے، پھر اسے چیز نال پیار کرے گا جس نال پیغمبر علیہ السلام نے پیار فرمایا ہے۔ لیکن اگر وہ محبت کر رہے ہیں نبی پاک نال، دعویٰ کر رہے ہیں پیغمبر دے نال محبت کرن دا، لیکن پیغمبر دی پسند نو پسند نہیں کردا، نبی پاک دی اتباع نہیں کردا، نبی پاک دی تابعداری نہیں کردا، تے او دا دعویٰ جھوٹا ہے، او دی محبت جھوٹی ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام تے اجے وحی دا سلسلہ شروع نہیں ہویا، اجے پیغمبر علیہ السلام نے نبوت دا اعلان بھی نہیں فرمایا، اجے جناب جبریل وحی لے کے آ نہیں رہے، اجے نبوت دا اعلان نہیں کیتا۔ نبی علیہ السلام دی عمر 35-36 سال ہے تے میرے پیغمبر نو اللہ پاک نے راتاں نو خواب دے اندر جناب اللہ پاک نے کچھ چیزاں دکھائیاں نے، خواب دے اندر نیک خواب میرے پیغمبر نو آ رہے نے۔ جدوں نیک خواب آنے شروع ہوئے نے نا، آقا فرماندے نے میرے صحابہ جدوں میں خواباں نو ویکھیا نا، جڑی خواب میں رات نو ویکھنا، جدوں صبح دا سورج طلوع ہوندا ہے او خواب بالکل حقیقت ہو جاندی ہے، خواب سچا ہو جاندا ہے۔ اور ایویں بات یاد رکھو، تیرا خواب میرا خواب جھوٹا ہو سکدا ہے، ہر بندے دا خواب صحیح بھی ہو سکدا ہے، غلط بھی ہو سکدا ہے، لیکن پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا خواب حقیقت مبنی ہے، ہر خواب میرے پیغمبر دا سچا ہے۔ نبی پاک نے جدوں نیک خواب ویکھنے نے نا تے نبی علیہ السلام تنہائی دے اندر علیحدگی دے اندر جا کے، نبی علیہ السلام غار حرا اندر جا کے، غار حرا چ جا کے علیحدہ ہو کے، مکے والیاں تو علیحدہ ہو کے، اپنی بیٹیاں تو علیحدہ ہو کے، اپنی بیوی تو علیحدہ ہو کے تنہائی دے اندر اللہ پاک دی عبادت کر رہے نے۔
تنہائی دے اندر اللہ دا ذکر کر رہے نے، تنہائی اندر اللہ دی عبادت کرنا، تنہائی اندر اللہ دے اگے رکوع کرنا، سجدہ کرنا، قیام کرنا، تنہائی دے اندر علیحدہ ہو کے، سب تو علیحدہ ہو کے نا تنہائی اندر اللہ دی عبادت کرنا میرے پیغمبر نو بڑا پیارا لگدا ہے۔ تنہائی اندر اللہ دا ذکر کرنا، سبحان اللہ پڑھنا، الحمدللہ پڑھنا، اللہ اکبر، استغفر اللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا۔ کائنات دے لوگا تنہائی دی عبادت اللہ نو بھی پسند ہے تے میرے پیغمبر نو بھی پسند ہے۔ جے تے میں تو تنہائی اندر کدی اللہ پاک دے اگے اپنی زندگی دا نامہ اعمال کھول کے بیٹھ جائیے، کیڑا او بندہ ہے جڑا اے بات کہے کہ میں اپنے بارے نہیں جاندا؟ ہر بندہ اپنے بارے جاندا ہے، دن نو کی کردا ہے، رات نو کی کردا ہے، تنہائی اندر کی کردا ہے، مجلس اندر کی کردا ہے، اپنے رشتہ داراں نال کنج پیش آندا ہے، اپنے گھر دے اندر، اپنی برادری اندر، اپنے رشتہ داراں اندر کنج رہندا ہے۔ جے تے کائنات دے لوگو اپنی زندگی دا نامہ اعمال، اپنے دن، اپنی راتاں دا خلاصہ کھول کے بندہ تنہائی اندر اپنے رب دے اگے اپنی اکھاں نو گلا کر لیندا، تنہائی اندر رب اگے بہ کے جناب اللہ پاک اگے معافیاں منگ لیندا، اللہ پاک دے اگے جناب اپنے گناہاں دا ترلا ماردا۔ تنہائی دی عبادت کائنات دے لوگ میرے پیغمبر نو کتنی پیاری ہے، کتنی پسند ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ تنہائی اندر اللہ دا ذکر کردیاں تنہائی اندر جناب قرآن دیاں تلاوتاں کردیاں تنہائی اندر اپنے گناہاں نو یاد کردیاں رو پیندا ہے، اپنی آنکھاں دے وچوں ایک آنسو دا قطرہ بہا دیندا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کم از کم او دی جزا اے وے، کم از کم او دا بدلہ اے وے، جس دن قیامت دا دن ہوئے گا کوئی سایہ نہیں ہوئے گا، کوئی سائبان نہیں ہوئے گا، اللہ علیحدگی دے اندر، تنہائی دے اندر کلیاں رب دی عبادت کرن والا، رب کو ڈرن والا، او دی جزائیں ہوئے گی، او دا بدلہ اے ہوئے گا کہ اللہ پاک انہوں اپنے عرش دا یا اپنی ذات دا سایہ عطا کرنگے کائنات دے لوگا۔ اور دوسرا انعام اے ہوئے گا کہ اللہ پاک اس دے جہنم دی آگ نو حرام کر دینگے۔ آئیے کائنات دے لوگو جے قیامت دے دن عرش دا سایہ لینا چاندے ہو یا اللہ دی ذات دا سایہ لینا چاندے ہو، جہنم کو نو بچنا چاندے ہو، جنت حاصل کرنا چاندے ہو، پھر ایک کو عمل یاد کر لو میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے عمل بڑا پیارا ہے، تنہائی اندر اللہ دی عبادت کرنا اور فجر دیاں دو سنتا میرے پیغمبر نو بڑیاں پیاریاں، اور کائنات دے لوگوں قرآن دی تلاوت کرنا میرے پیغمبر نو بڑا پسند ہے۔ سوار دا روزہ، جمعرات دا روزہ اے میرے پیغمبر دی پسند ہے، تنہائی اندر اللہ دا ذکر کرنا میرے پیغمبر دی پسند ہے۔ کائنات دے لوگوں نیکی ہمیشہ کرنا میرے پیغمبر دی پسند ہے، اور نیکی دے اتے قائم رہنا، ہمیشہ نیکی کرنا میرے پیغمبر دی پسند ہے۔ تے اللہ پاک کہہ رہے نے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ ماشاءاللہ۔ صدر علی حدی یوتھ فور تحصیل ڈسکا آپ کے سامنے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان ذیشان پر گفتگو کر رہے تھے۔ ان کی گفتگو کے دوران آپ کے سامنے جو مہمان تشریف لائے ہیں، محترم جناب فیصل افضل شیخ صاحب، حافظ اسرار محمود، محترم جناب قاری عرفان صاحب، محترم جناب قاری زاہد اقبال کانو صاحب، محترم جناب حافظ عبدالماجد ادریس، محترم جناب ثاقب سرور ثاقی حافظہ اللہ آپ کے سامنے تشریف فرما ہے۔ اب میں مختصر وقت کے اندر دعوت خطاب دینا چاہتا ہوں جنگ سے آئے ہوئے اپنے مہمان محترم جناب ثاقب سرور ثاقی حافظہ اللہ آپ کے سامنے ہم کلام ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ
الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. ہر قسم دی حمد و ثنا اس خالق کائنات اللہ احکم الحاکمین واسطے. درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام اعظم، امام دین، امام المجاہدین، جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے. دوستو اور عزیز ساتھی، شہر سیالکوٹ دے اندر پہلی مرتبہ تہاڈے نال لب کشائی دا موقع میسر آئے اور خوش قسمتی ہے بطل حلیت پروردہ آغوش ولایت جناب سینیٹر پروفیسر علامہ ساجد میر امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان دے شہر دے اندر، اور میرے قائد، میرے محترم، میرے محسن، میرے مربی جناب فیصل افضل شیخ صاحب جنرل سیکٹری ایل دیس یوتھ فورس دے حکم تے تہاڈے نال چند گزارشات کرن دا موقع ملے. دعوت اسلام کانفرنس دے وچ آنے والو، دعوت اسلام کیا ہے، فکر اسلام کیا ہے، پیغام اسلام کیا ہے، اور اسلام نے کس چیز نو سب تو پہلے عوام دے سامنے رکھے. دعوت اسلام کس چیز دا نام ہے، اور اسلام دے اندر آن تو بعد بندے دا پتہ کدوں چل دے اے مسلمان ہے، کافر ہے، مسلمان ہے، یہودی ہے، مسلمان ہے، سکھ ہے، مسلمان ہے کہ مرزائی ہے. اے کیڑا پیمانہ ہے، کیڑا ترازو ہے جس تو پتہ چل جاندہ ہے کہ انسان مسلمان ہے یا کافر ہے. غور کرنا. میں انشاءاللہ بالکل ہی مختصر وقت دے اندر ایک اہم پیغام چھوڑنا چاہواں گا، ایک اہم میسیج دینا چاہواں گا، جو ہے نماز. نماز کیا ہے میرے بھائی؟ بے نماز بندہ، بے نمازی کا انجام. نماز اسلام دا ستون ہے، نماز مومن دی معراج ہے، نماز رب دا تحفہ ہے اپنے بندیاں دے نام. نماز اسلام دی اشاعت ہے. نماز پتہ چلدا ہے نماز پڑھیاں کہ بندہ مسلمان ہے کہ کافر ہے. دکان کافر دی بھی ہے، دکان مسلمان دی بھی ہے، دکان مرزائی دی بھی ہے، دکان مسلمان دی بھی ہے. ادھروں اذان ہوندی ہے، دو میں کھلیاں نے. آن والا کی پیمانہ لگا سکتا ہے، کیڑا ترازو قائم کر سکتا ہے؟ ایک ہی ہے کہ نمازی ویکھو مسلمان ہوئے گا، نماز نال پیار کرنے والا مسلمان ہوئے گا. اور بے نماز بندہ کتنا گندہ بندہ ہے بے نماز، تسی سوچ بھی نہیں سکتے، ذہن دے اندر تصور بھی نہیں لے آ سکتے. ایہو ہی پیغام دینا ہے کہ کتنا گندہ بندہ ہے بے نماز، کتنا گندہ بندہ ہے بے نماز. ویسے بھی ویکھیے نا، اسلام دے 5 ارکان نے. کلمہ پڑھن تو بعد بندہ جڑے حج کر دے، حج طاقت ہوئے، پیسہ ہوئے، بندہ پھر کرن جاندہ ہے. روزہ رکھے، روزہ سال 1 مہینہ ہوندہ ہے. بندہ صدقہ خیرات کر دے، کدوں کر دے؟ جدوں مال و سار آ جاویں.
پر رب نال ملن واسطے ہم کلام ہون واسطے او دا پیارا بندہ بنن واسطے کیڑی چیز ہے مسلمان کول اور ایک غریب بندے کول او میرا بھائی صرف نماز ہے. آئیے غور کرنا میں بے نماز دا انجام تیرے سامنے رکھنا دنیا دا بھی اور آخرت دا بھی اور آخرت تیرے نام ایک اپنی جماعت دا میسج چھوڑنا چاہواں گا. آج 23 مارچ اور 23 مارچ دے حوالے نال میں ایک پیغام بھی تیرے نام کرنا ہے. غور کرنا رب دے پاک کلام تو اپنی باب دا آغاز کریے. میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا ہے. رب دا قرآن آیا فلا صدق ولا سلام ولکن کذب وتولی. فرمایا سونے او دس دیو دنیا والے آنو کتنا گندا بندہ ہے بے نماز اور کتنا گندا بندہ ہے جھوٹا اور کتنا گندا بندہ ہے بے نماز. کیسا گندا بندہ ہے؟ میں رب دے پاک کلام دا ایک اور مقام پڑھنا چاہنا. رب دے قرآن دا 16واں پارہ ہے. فرمایا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامت اعمی. نعرہ تکبیر. حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب، مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کی گل بول دے نہیں. قائدین دے شہر چ رہندے ہو، قائدین اسٹیج تے نے بول دے پھر کیوں نہیں؟ وجہ کی ہے؟ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. اللہ نے فرمایا جن نے ساڈے ذکر تو منہ پھیرے اسی او دی معیشت نو تنگ کر دیاں گے. کی مانا؟ اسی او دی روٹی نو تنگ کر دیاں گے، اسی او دے رزق نو تنگ کر دیاں گے. اللہ جی رزق ذکر تو مراد تے قرآن ہے نہ قرآن ذکر فرمایا نہیں. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر ولذکر اللہ اکبر. فرمایا اے لوگوں نماز تے ساڈا بڑا ذکر جے، نماز تے ساڈا بڑا ذکر جے. آئیے انہوں سے دا ترجمہ دوبارہ کرنے ہیں. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. جن نے ساڈے ذکر تو منہ پھیریا یعنی کہ ساڈی نماز تو منہ پھیریا اسی او دی معیشت نو تنگ کر دیاں گے. اللہ جی کس طرح معیشت نو تنگ کرو گے؟ فرمایا کرو نہ دنیا دے اندر سروے. ایک بندے دے 5 بیٹے نے، سارے ہی کام کرنے والے نے. باپ بھی ریڑی چلاندے، بیٹے بھی ہوٹلاں تے کام کردے نے، بیٹے بھی دکاناں تے نوکریاں کردے نے. شام نو جدو سارے آئے پیسے جمع فرمائے، پیسے تے جمع ہو گئے پر زبان تے جملے کے بنیا کچھ نہیں. زبان تے جملے 50,000 ہوندہ بندہ کچھ نہیں، لاکھ کمانا بندہ کچھ نہیں، لکھاں دا لکھ بچ گیا ہے پر روٹی پوری نہیں ہوندی. وجہ کیا ہے؟ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. فرمایا جن نے ساڈے ذکر تو منہ پھیرے اسی او دی معیشت نو تنگ کر دیاں گے. نہیں سمجھے تو میں بات ایک اور مقام سنانا چاہنا. فرمایا کلا اذا بلغت التراقی کلا اذا بلغت التراقی وقیل مراق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق فلا صدق ولا صلی فلا صدق ولا سلام. فرمایا بندہ پیا بے نماز بندہ کدی ویکھیا جے آخری ویلا آ گیا بے نماز بندے تے. قرآن کہندا بے نماز پیر نال پیر ماردا جان نہیں نکلدی، اڈی نال اڈی ماردا جان نہیں نکلدی، پنڈی نال پنڈری رگڑ رہا جان نہیں نکلدی. ہن کول کھلوتے کہندے نے کلا ایسا بلغت التراقی وقیل مراق. اوے جاؤ کسے ڈاکٹر نو بلا کے لے آؤ، کسے حکیم نو بلا کے لے آؤ، کسے طبیب نو بلا کے لے آؤ. ڈاکٹر بھی آ گئے تے حکیم تے طبیب بھی آ گئے. ڈاکٹر صاحب کی گل ہے ساڈے بندے دی جان نہیں نکلدی، ساڈا بندہ کیڑیاں مصیبتاں چ پھس گیا ہے. ڈاکٹر تے حکیم کہندے نے یارو گل اے وے اے بندہ جیڑا آخری ویلا آ گیا ہے پر
इस तो पता नहीं केड़ी गलती हो गई है, केड़ा जुर्म हो गया है जिहदी वजह तो इहदी जान नहीं निकलदी पई। अल्लाह जी डॉक्टर ते जवाब दे गए ने, तुसी दसो जान क्यों नहीं निकलदी? फरमाया फला सद्दका वला सल्लम। ओए बदबख्त नमाज तो दौड़दा सी, भजदा सी, बेनमाज बदबख्त बेनमाज सी, नमाज तो दूर भजदा सी। और तुसी कदी सर्वे करना अपने शहर दे अंदर, एक नमाजी बंदा है ते एक बेनमाज बंदा है, दोवें खड़े ने किसी काम की वजह तो आसान हो गई है। बेनमाज बंदा बंदे तो कोलों दूर भजदा है, चूक छटांदा है नमाजी बंदे कोलों, बस यार फिर मिलांगे फिर करांगे, पर मेरे कोलों टाइम नहीं, मैनू जान दे, भजदा दूर हुंदा है बेनमाज बंदा। और आओ ये ते कुरान है ना कुरान, मैं तेरे सामने शॉर्टकट गल्लां रखना, मैं हदीस मुस्तफा सुनावा। वो पैर नाल पैर मिलाने वाली हदीस ते कट मरचाने वालों, रफल यदैन दी खातर रिश्तेदारियां तोड़ देने वालों, आमिन बिलजार दी खातर माशरे दे अंदर बर्पा कर देने वालों, बड़ी अच्छी बात है। मैं जो दसना चाहना ये भी हदीस मुस्तफा है, भी मदीने वाले मुर्शद पाक ने फरमाया। की फरमाया है? मदीने वाले मुर्शद पाक ने फरमाया बैनल अब्दी व बैनल कुफरी तरकुस सलात, बैनल अब्दी व बैनल कुफरी तरकुस सलात। फरमाया जेड़ा बंदा नमाज पढ़दा ते मोमन नमाज नहीं पढ़दा ते काफर है। और दूसरी रवायत सही मुस्लिम दी फरमाया बैनल अब्दी व बैन शिरकी तरकुस सलात। फरमाया बेनमाज बंदा मुशरक है, और जेड़ा कब्र ते सजदा करे वो मुशरक है, मैं मनना। जेड़ा हजर दे सामने जाए वो मुशरक है, मैं मनना। और जेड़ा शजर ते जांदा है, हजर ते जांदा है, कब्र ते जांदा है, किसे दी तहलीस ते जांदा है, किसे दे पैरां च जांदा है, वो किसे बाबे दे कोल जांदा है, किसे दरबार ते जांदा है, वो ते मुशरक ठहरे हम। और जेनू घर दे अंदर पाले, जेनू कुट-कुट के चोरियां खवा रहे हैं, और जेनू पाल रहे हैं, ओनू कह रहे हैं कि तेरा बेटा नमाज नहीं पढ़दा। मदीने वाले मुर्शद पाक ने फरमाया मुशरक है। मैं नहीं कह रहा, मदीने वाले मुर्शद पाक फरमा रहे ने। आ हुण पहली आयत दा तर्जमा फिर कर लईए। वमन आरज़ान ज़िक्री फ़इन्ना लहू मईशतन सनका व नहशुरुहु यौमल क़यामत आमा क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी आमा व क़द कुन्तु बसीरा। फरमाया कल दिन क़यामत दा होएगा, बेनमाज कब्रां चो उठाए जाणगे, जदों उठणगे ना अखां दी बिनाई खत्म हो जाएगी। उदों कहेगा बेनमाज बंदा, अल्लाह जी मैनू ते दुनिया ते नजर आउंदा सी, मैनू ते दुनिया ते दिसदा सी, मैं ते दुनिया ते टीवी भी वेखना सा, फिल्मां भी वेखना सा, ड्रामे भी वेखना सा, मैच भी वेखना सा, दुनिया ते मैं बड़ा कुछ वेखिया, बड़ी बेहयाई ते फहाशी वेखी है, क्यों नहीं हुण मैनू नजर आ रहा? अल्लाह फरमांदे ने बदबख्ता दुनिया तो साडे घर तो मुंह फेरे आई, दुनिया ते साडे जिक्र तो मुंह फेरे आई, दुनिया तो साडी नमाज तो मुंह फेरे आई, दुनिया ते मेरे घर तो दूर भजे है। ओए बदबख्ता तू दुनिया ते मेरे घर तो मुंह फेरे, अज असी तेरे तो मुंह फेर लिया। इस मजलिस के अंदर बाबे भी बैठे ने, मैं पूछना चाहांगा दसो ना मेरे बुजुर्गो, क्या तुहाडा दिल मनदा है कि तुहाडा बेटा अखां तो नबीना कर दिता जावे? क्या तुहाडे बेटे दी अखां दी बिनाई खत्म कर दी जावे? फिर क्यों नहीं तुसी खुद फजर वेले मस्जिद चाहते हो, बेटा क्यों नहीं आंदा? जोर टाइम खुद मस्जिद चाहते हो, बेटा क्यों नहीं आंदा? वो क्यों तेरा बेटा असर टाइम गेम च क्यों नहीं मस्जिद चाहता? वो तू ते मस्जिद चा के लेट जाना, क्यों नहीं मगरब पढ़ता तेरा बेटा? क्यों नहीं ईशा पढ़ता तेरा बेटा? सोच ले तेरा बेटा अखा तो बगैर कितना पैड़ा लगेगा, कितना बुरा लगेगा, कितने धक्के खाएगा। और कहने वाला ते कह रहा है ना कि जदों आखिरी आवे साला मैं पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, और जदों आखिरी आवे साला मैं पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, और साडी लगी तोड़ निभाला, सानू फकत सहारा तेरा है। और मेरे वीर मुसाफिर सोच जरा, इस जग ते इको फेरा है, इथों नजर बचा के टुर चलिए, साडा अगे सफर लमेड़ा है। ओए कबरां दे ढेर उचेरे नी, दस अंदर पे केड़े
نہیں اوے کچھ تیرے نہیں کچھ میرے نہیں اے تے چلو چلی دا میلا ہے او میرے ویر مسافر کی سوچنا ہے تو اور کی سمجھنا ہے تو اپنے آپ نو نمازی بنا اپنے بیٹے نو نمازی بنا اپنی بیٹیاں نو نمازی بنا نہ شکوا کر منگیائی دم نہ شکوا کر کاروبار دا نہ شکوا کر بیماریاں دا نہ شکوا کر آوازاریاں دا نہ شکوا کر تکلیفاں دا اللہ دی قسم اپنے گھر نو نمازی بنا لے بیٹیاں نو نمازی بنا لے بیٹیاں نو نمازی بنا لے آپ نمازی بن جا رب دے در تے آ جا بیماریاں آوازاریاں پریشانیاں تکلیفاں مصیبتاں دور ہو جان گیاں اور میں پیغام کیوں دے رہے ہیں یہ میرا حق ہے یہ میرا آئینی حق ہے قانونی حق ہے اسلامی حق ہے اور میرے قائد دین نے ایک پیغام دیتا ہے ایک میسج دیتا ہے ایک فکر دیتی ہے ایک سوچ دیتی ہے کہ کلیا کلیا نگر نگر اسلام دا پرچم لہرانا ہے کس طرح لہرانا ہے بالا کوٹ دی وادیوں دے اندر اسی اسلام دا پرچم اٹھایا ہے سرزمین پاکستان تے اسی اسلام دا پرچم اٹھایا ہے ہندوستان دی سرزمین تے میرے اکابر نے اسلام دا پرچم اٹھایا ہے اور نہیں سمجھے چل 29 سال قبل لے جاؤں 29 سال پیچھے لے جاؤں تیرے شہر سے آلکوٹ دا ایک مرد کلندر منظر عام تے آیا انہیں آ کے ایسا لرزہ تاریخ کر دیتا ہے ایسا سلسلہ طاری کر دیتا ہے کفر دے ایوانوں دے اندر کہ نفاذ اسلام دا پرچم لاہور تو اٹھائے گلیاں گلیاں لے گئے نگر نگر لے گئے سوئی سے لے گئے اسے دی بنائی ہوئی او دی چھڑی ہوئی تحریک دا ادنا جیا کارکن اپنے قائد دین دی موجودگی دے اندر اے پیغام دینا چاہواں گا اے میسج دینا چاہواں گا آئیے جس وقت پوری دنیا کفر دی طرف کھینچ رہی ہے کوئی سیاست دی طرف کھینچ رہے ہیں کوئی پیسے دی طرف کھینچ رہے ہیں اس دور دے اندر اہل حدیث یوت فروستے اے ادنا جے کارکون خادم گلی گلی جا کے لوگانو اسلام دی طرف بلا رہے ہیں کیوں بلا رہے ہیں کیوں میسج دے رہے ہیں کہ ساڈا دنیا تے آن دا مقصد ہی نفاذ اسلام نو برپا کرنا ہے نفاذ اسلام دا پرچم اٹھانا ہے دنیا نو مسلمان بنانا ہے اسلام نو دنیا تے پرچم لہرانا ہے اور وہ کدوں لہرائے گا جدو اسی متحد متفق ہو کے چلیں گے ایلدیس یوتھ فورس دا ساتھ دیو گے اور چلو گے آؤ میں پھر شہر قائد دے اندر کہنا چاہنا کی ہے میری یوتھ فورس اور میری یوتھ فورس نے کی کیتے دنیا دے اندر ایک ایسا پرپام ایک ایسا پیغام دیتے ایسا میسیج دیتے جو میرے شہید قائد نے کہا سی کہ کنکرہ ہو ارے میں ذرے ہو پہاڑ بن جاؤ قطرے ہو دریا بن جاؤ پتے ہو درخت بن جاؤ دنیا دے سامنے اسلام دا پرچم لے کہ ایک پہاڑ بن جاؤ اہل حدیث یوتھ فورس اللہ دے حکم دے نال ایک پہاڑ دی ماند ہے ایک درخت دی ماند ہے اور گلی گلی یہ پیغام دینا چاہتی ہے یہ پیغام دینا چاہتی ہے کہ لوگوں آئو اہل حدیث کے دو اصول اطیع اللہ و اطیع الرسول اہل حدیث کی آواز ہے قرآن و سنت کا نفاذ میری دعوتیں ہوئے گی فکریں ہوئے گی میسجیں ہوئے گا پیغام تو آنوے ہوئے گا ہر اپنے گلیاں کوچیاں دے اندر موبائلاں دی سکریناں تے ہن تے نمبراں دی ویب سائٹ تے بھی لگدا پے عام کر دیو اس پیغام نو کہ اہل حدیث دی آواز ہے قرآن و سنت کا نفاذ اہل حدیث کے اصول اطیع اللہ و اطیع الرسول اس پیغام نو موٹر سائیکل تے لکھا گڈی تے لکھا مکان تے لکھا موبائل تے لکھا اگر سوشل میڈیا یوز کرنا ایک دعائی پا دے اس پیغام دی تاکہ دنیا نو پتہ چل جائے کہ نفاذ اسلام دی خاطر ایلدیس یوتھ فورس اے پیغام دینا چاہتی ہے اے نوجوان اٹھ گئے نے اور وہ پیغام اسلام دا پیغام ہے وہ پیغام قرآن دا پیغام ہے وہ پیغام حدیث دا پیغام ہے کیڑا آئیے فلا صدق ولا صلی آخری بات سناوا دے بعد مقام میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا کہ نہ گندہ بندہ بے نماز بندہ یہ بھی تے نفاذ اسلام دا ایک رکن ہی ہے نا یہ بھی تے اسلام دا ایک ستون ہی ہے نا اور کیڑا ستون ہے کیڑا ستون ہے میرے پیغمبر دنیا تو جا رہے ہیں آخری لمحات نے اور تیرا باپ دنیا تو جاوے اللہ دی قسم باپ کیا جاوے میرے پرانو نہیں بلانا تو نہیں بلاندا اگر تیرا باپ دنیا تو جاندہ کیا جاوے کہ پین نو کر نہیں وڑن دینا تو نہیں وڑن دیندہ یہ تے رہبر ہے میرا پیر ہے میرا قائد ہے کیڑا قائد ہے وہ جنہیں پتھر
لنگر کھاتے نے امت واسطے، وہ جنہیں بچیاں بیوہ کروائیاں نے امت واسطے، وہ جنہیں بچے یتیم کروائے نے امت واسطے، وہ جنہیں اپنے جان نثار تے وفادار شہید کروائے امت واسطے، وہ آخری میرا پیغمبر چاہ رہے ہیں تے آخری لمحات نے آخری پیغمبر دی آخری بات کیا ہے؟ میرے پیغمبر نے فرمایا، میں عائشہ جناب عائشہ میری تواڈی اماں جان سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے، میرے پیغمبر دنیا تو چھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں لوگوں نماز نو نہ ترک کرے آجے، نماز نو نہ چھڑے آجے، اور نماز میرے اکھاں دی ٹھنڈک ہے۔ اور میں تواڈے کولوں پھر پوچھنا چاہواں گا، کوئی اپنے بیٹی دا رشتہ کسے زانی نو دیندا ہے، شرابی نو دیندا ہے، چور نو دیندا ہے، ڈاکو نو دیندا ہے، بدماش نو دیندا ہے؟ نہیں نہ دیندا۔ پر بے نماز بندہ تے کافر بھی ہے تو بیٹی دے دینا ہے، بے نماز بندہ تے مشرک بھی ہے تو بیٹی دے دینا ہے۔ آئیے میرے بھائیو انہاں جلسے آنا اس پیغام دا اس تحریک دا ایک ہی فائدہ ہے، جدو اسی عمل دے اندر پیر رکھاں گے، عمل دی سرزمین تے اتران گے، جدو اپنے آپ نو نمازی بناواں گے۔ ویک میرے آقا پر نے یہ پیغام دیتا ہے، میرے آقا پر نے یہ سید داؤد غزنوی رحمت اللہ علیہ نے مینوں پیغام دیتا ہے، یہ شاہ اسماعیل شہید نے میسج دیتا ہے، یہ میرے علامہ ظہیر نے پیغام دیتا ہے، یہ میرے حبیب الرحمن یزدانی نے پیغام دیتا ہے کہ لوگوں آئیے اسلام تو بغیر چھٹکارا نہیں، اسلام دے اندر سب تو مضبوط رکن نماز ہے، نماز نو برپا کر۔ تزئین گلستہ میں ہمارا بھی خون شامل ہے، ہمیں بھی یاد کر لینا جب چمن میں بہار آئے۔ یہ تھے محترم جناب ساقی سرور ساقی حافظہ اللہ، ناظم تبلیغ اہل حدیث یوتھ فورس جنگ، آپ سے ہم کلام تھے۔ ان کی تقریر کے دوران جو مہمان آپ کے سامنے تشریف لائے ہیں، محترم جناب مفتی کفایت اللہ شاکر حافظہ اللہ، ناظم مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع سیالکوٹ، آپ کے سامنے تشریف فرما ہے۔ محترم جناب یاسر عنایت پسروری حافظہ اللہ، جنرل سیکرٹری AYF ضلع سیالکوٹ، آپ کے سامنے تشریف فرما ہے۔ اسی طرح محترم جناب حضرت مولانا محمد ابراہیم محمدی، ناظم تبلیغ اہل حدیث یوتھ فار پنجاب، آپ کے سامنے تشریف فرما ہے۔ اسی طرح محترم جناب محمد افضل رحمانی حافظہ اللہ، اسی طرح محترم جناب گلزار بٹ چیئرمین یونین کونسل پکی کوٹلی، آپ کے سامنے تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام مہمانوں کا آنا ہمارے لیے باعث صد افتخار ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا آنا قبول فرمائے، ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور ہم دعا کرتے ہیں جو بھی اس کانفرنس کے اندر آیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حاضری کو قبول فرمائے، اور تمام حاضرین اور تشریف لانے والوں کا ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اب میں مختصر وقت کے لیے دعوت خطاب دینا چاہتا ہوں۔ محترم جناب حافظ عبدالجبار محمدی حافظہ اللہ آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں اور چند منٹوں کے لیے خطاب فرماتے ہیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، صدق اللہ العلی العظیم۔ ہر قسم کی تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، تحلیلات، تعریف و ثنا کے مقدس مطہر اور معلیٰ کلمات اللہ مالک کائنات خالق ارض و سما کے لیے ہیں۔ انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام ہوں امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مقدس مطہر پر ہوں۔ حضرات محترم، چند منٹوں کے لیے آپ سے گوش گزار ہوں گا اور بڑے ہی اہم موضوع پر بات کروں گا۔ آفتاب اسلام کے اس دنیا میں طلوع ہونے سے پہلے کی حالات اگر انسان پڑھ لے کہ اس دنیا کے ظلمت کدے میں عورت کے ساتھ کیا کیا سلوک کیے جاتے تھے، اس عورت کے ساتھ جو ظلم و زیادتی کی جاتی تھی، اس کے اوپر ڈھائے جانے والے ظلم و ستم کی داستان، ظلم کشی، ستم ظریفی، اور اس طرح عورت کے ساتھ کیا کیا ظلم کیے جاتے تھے، اس کی داستان اگر سنگ دل سے سنگ دل انسان بھی پڑھ لے تو اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں۔ اس قدر ظلم و ستم اس عورت کے اوپر ڈھائے جاتے تھے۔
اور اس سے بڑھ کے ظلم کیا ہوگا کہ سرزمین عرب کہ جس جگہ پر اللہ کا گھر بیت اللہ ہے، اس جگہ میں جب یہ لڑکی پیدا ہوتی تھی تو اس کو پیدا ہونے کی سزا یہ دی جاتی تھی کہ اس کو زندہ زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا، چند سانسیں لینے کی اجازت تھی، اس قدر ظلم و ستم تھا۔ اگر وہ بچ نکلتی تو والدین کے لیے باعث شرم ہو جاتی تھی۔ والدین اس کے جس گلی سے گزرتے تھے لوگ کہتے تھے یہ بیٹی کا باپ جا رہا ہے، یہ بیٹیوں والا جا رہا ہے، اس قدر ظلم و ستم کیے جاتے تھے، اور والدین کی وراثت سے اس کو بے دخل کر دیا جاتا تھا۔ شادی ہو جاتی تھی، خاوند کی وفات پر اس کو خاوند کی وراثت میں تقسیم کر دیا جاتا تھا، جس طرح مال و دولت کو تقسیم کر دیا جاتا ہے، جس طرح بھیڑ اور بکریوں کو تقسیم کر دیا جاتا ہے، اس کو بھی کسی کے حصے میں دے دیا جاتا تھا۔ وہ جو چاہے اس کے ساتھ سلوک کرتا تھا۔ اس قدر ظلم و ستم کی یہ داستان ہے۔ ہندوستان کے اندر 5 بھائیوں کی ایک ہی بیوی ہوا کرتی تھی، اور خامد کی وفات پر اس کو خامد کی چتا میں زندہ جلنا پڑتا تھا، اور اگر یہ زندہ جلنا پسند نہ کرتی تھی تو پھر اس کو ساری زندگی ویسے ہی بیوہ بن کر گزارنی پڑتی تھی، لوگوں کی باتیں سننا پڑتی تھیں، اس قدر ظلم و ستم ڈھائے جاتے تھے۔ اور آج لوگ مغربی ممالک کی طرف دیکھتے ہیں، میری ماں اور بہنیں بھی انہی جیسی سوچ رکھتی ہیں۔ انہی کی سوچ پتہ ہے کیا تھی؟ وہ لوگ کہتے تھے یہ عورت فتنہ اور فساد کی جڑ ہے، اس سے محبت نہ کی جائے۔ ہاں ہاں تکبیر، اللہ اکبر۔ حافظ عبدالرحیم صاحب یزدانی زندہ باد، قائد محترم حافظ عبدالرحیم صاحب یزدانی زندہ باد، علماء اہل حدیث زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ وہ یہ کہتے تھے کہ سانپ سے محبت کر لو، عورت سے محبت نہ کرو، اور میں نے تو پڑھا اور حیران رہ گیا کہ کئی صدیوں تک ان کے علماء، ان کے حکماء وہ سر جوڑ کے بیٹھے رہے اور اس سوچ کے اندر رہے کہ یہ عورت انسان ہے کہ جانور ہے۔ اس طرح کی ان کی سوچ بن چکی تھی۔ آج ہمارا ذہن بھی وہی ہے، ہم بھی ان کو حقوق نسواں کے بڑے پاسدار سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ تصویر کا ایک رخ تھا، آئیے تصویر کے دوسرے رخ کی طرف دیکھتے ہیں۔ اس عورت کو عزت پھر کس نے دی؟ اس ذلت اور رسوائی کو، جس کو لوگ ذلیل سمجھتے تھے، جس کو لوگ حقیر سمجھتے تھے، جس کو لوگ اچھوت سمجھتے تھے، جس کو بے کس و بے بس سمجھتے تھے، اس دنیا کی راندی ہوئی کو پھر عزت کس نے دی؟ ہاں پھر اس کو عزت دی تو اسلام نے عزت دی، پھر اس کو عزت دی تو پیغمبر اسلام نے دی۔ حقوق نسواں کے سب سے بڑے پاسدار جناب محمد الرسول اللہ نے اس عورت کو عزت عطا کر دی۔ پھر یہ عورت، اس کے اوپر جو ظلم و ستم کی داستان تھی، ظلم و ستم کی جو کالی رات اس کے اوپر چھائی ہوئی تھی، اللہ کے پیغمبر نے پھر اس کے اوپر لگے ہوئے داغ اور دھبوں کو دور کر کے اس کو دنیا کے سامنے متعارف کرایا، اس کی عزت کی، اس کو شان اور مقام عطا کر دیا۔ پھر کس قدر اس کو شان اور مقام عطا کیا؟ اللہ کے نبی نے پھر جس طرح مردوں کے حقوق تھے اس کو بھی حقوق عطا کر دیے، اوپر سے قرآن نے مہر لگا دی۔ اللہ کا قرآن ہے، اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ اللہ کا دربار ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ پوچھے گا اس عورت سے جس کو زندہ زمین میں گاڑ دیا گیا تھا۔ اللہ کہے گا بتا میری بندی، تیرے ساتھ یہ ظلم و ستم کیوں کیا گیا؟ کس جرم میں تجھ کو زمین میں گاڑا گیا تھا؟ یہ کہے گی اللہ میرا تو کوئی جرم نہیں تھا، میں تو بھی بچی تھی، میں نے تو اپنے باپ سے پیسے بھی نہیں مانگے تھے، میں نے تو کوئی چیز بھی نہیں مانگی تھی، پھر مجھے نہیں پتا مجھے کس جرم میں زمین میں گاڑا گیا تھا۔ پھر اللہ اس کے والد کو بلائے گا اور کہے گا کہ تو نے کیوں اس کے ساتھ ظلم و زیادتی کی تھی؟ پھر یہ جواب نہیں دے پائے گا تو پھر اللہ بھی اس کو جہنم میں پھینک دے گا، اس کو بھی جہنم کی اتھاہ گہرائیوں میں گرا دیا جائے گا۔ اور اس سے یہ نہ سمجھ لینا کہ صرف زندہ گاڑی ہوئی لڑکی کے بارے میں پوچھا جائے گا، نہیں، جس کو تم بے حجہ طلاق دو گے، نا انصافی کرو گے، ظلم و زیادتی کرو گے، ناجائز ہاتھ اٹھاؤ گے، اپنے گھر سے نکالو گے، اس کے اوپر ہاتھ اٹھاؤ گے، اس کے دوپٹے کو اتار کر، اس کے کپڑوں کو پاڑ کر اپنے گھر سے نکال دو گے، وہی بھی وہ لڑکی بھی اللہ کے دربار میں ہوگی۔ اللہ پوچھے گا بتا تیرے
ساتھ یہ ظلم و زیادتی کیوں کی گئی؟ تو وہ کہے گی اللہ میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ پھر اللہ کہے گا تو میرے بندے بتا تو نے میرے اس بندی کے ساتھ کیوں ظلم و زیادتی کی؟ جب یہ جواب نہیں دے پائے گا اللہ اس کو جہنم میں پھینک دے گا۔ اور میری ماں بہنیں بھی یہ بات اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں کہ وہ بھی اگر خامد کی ناشکری کریں گی، اللہ اس کے رسول کے فرامین کو نہ مانیں گی، ان کا انجام بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ اگر غلطی ان کی ہوئی، اگر ان کی غلطی ہوئی تو اللہ پھر ان کو بھی سزا دے گا۔ اسلام نے پھر اس عورت کو عزت عطا کر دی، اسلام نے پھر اس عورت کو مقام عطا کر دیا۔ کیا مقام عطا کیا؟ اللہ کے پیغمبر نے پھر اس عورت کو عزت عطا کر دی۔ ہاں اگر مرد قتل ہوگا تو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، تو عورت قتل ہوگی تو اس کے بدلے میں بھی قتل کیا جائے گا۔ جس طرح خامد کو طلاق کا حق ہے، بیوی کو خلا کا حق اسلام نے دے دیا۔ جس طرح بیٹا وراثت میں حقدار ہے، بیٹی بھی ویسے ہی اسلام نے اس کو بھی حق عطا کر دیا۔ جس طرح بھائی کا حق ہے وراثت میں، اسی طرح بہن کا حق بھی اللہ کے پیغمبر نے دے دیا۔ حقوق نسواں کے سب سے بڑے پاسدار نے عورت کو عزت عطا کر دی، عورت کو مقام عطا کر دیا۔ کیا مقام عطا کیا؟ اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک عورت آتی ہے، اللہ کے پیغمبر نے اپنے کندھے سے چادر کو اتارا، زمین پر بچھا دیا اور اس کو عورت کو عزت عطا کر دی۔ صحابہ نے پوچھا آقا یہ کون ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یہ میری ماں ہے۔ اللہ نے اور پیغمبر اسلام نے حقوق نسواں کے سب سے بڑے پاسدار نے عورت کو عزت عطا کر دی۔ اللہ کے نبی کے پاس آنے والا آتا ہے، آ کر کہا آقا کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ اللہ کے پیغمبر نے کہا اپنی ماں کے ساتھ کر۔ کہا پھر کس کے ساتھ؟ کہا اپنی ماں کے ساتھ کر۔ کہا پھر کس کے ساتھ؟ کہا اپنی ماں کے ساتھ کر۔ اللہ کے پیغمبر نے عزت عطا کر دی تو عورت کو عزت عطا کر دی۔ مگر بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کی عورت وہی ذلت اور رسوائی چاہتی ہے۔ اللہ اور اس کے پیغمبر سے دور ہو کر، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو رد کر کے، اس کو چھوڑ کر مغربی ممالک کی گندی تہذیب کی طرف دیکھ کر، لبرلزم کی طرف دیکھ کر انہیں جیسا قوانین اپنانا چاہتی ہے جیسے قوانین ان کے ہیں۔ کہتی ہے خامد کو اگر لڑائی جھگڑا ہو جائے، غصے میں آ کر کوئی بات کر دے تو 2 دن کے لیے اس کو گھر سے نکال دیا جائے۔ ایسا کہتی ہے۔ یہ وجہ کیا ہے؟ یہ وہی ذلت چاہتی ہے جو آج سے 1400 سال پہلے تھی، یہ وہی رسوائی چاہتی ہے، یہ وہی حقارت چاہتی ہے جو اس کے ساتھ انجام اس کا پہلے کیا جاتا تھا، وہی چاہتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے اس عورت کی کتنی عزت کی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال پہلے اپنی پیاری زبان سے بڑا پیارا ارشاد فرمایا۔ آقا فرماتے ہیں کہ لڑکی اور لڑکا، نوجوان عورت اور مرد کمرے میں دونوں علیحدہ کمرے میں اکیلے مت بیٹھیں۔ کتنی تیری عزت کی فکر ہے میری ماں اور بہنوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو، حقوق نسواں کے سب سے بڑے پاسدار کو عورت کی عزت کس قدر پیاری ہے۔ کہیں یہ تنہائی میں بیٹھ جائیں، شیطان آئے ان کو ورگلائے اور یہ گناہ کر بیٹھیں، عورت کی عزت خاک میں مل جائے، لوگ اس عورت پر انگلی اٹھائیں، یہ گندی عورت ہے، یہ زانیہ عورت ہے، یہ گناہ گار عورت ہے۔ اللہ کے پیغمبر کو کس قدر تیری عزت کی فکر ہے۔ ہاں آج کہہ دیں گے دل کی صفائی ہونی چاہیے، دل صاف ہونا چاہیے، کچھ نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے پیغمبر نے کہا پھر بھی نہیں بیٹھنا چاہے دل ہی کیوں نہ صاف ہو۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ اگر گناہ نہ بھی کریں، کمرے سے باہر نکلیں گے، لوگ دیکھیں گے، کہیں گے یہ اس لڑکے کے ساتھ اکیلی کمرے میں کیا کر رہی تھی، انگلی اٹھے گی، عزت خاک میں مل جائے گی۔ اللہ کے پیغمبر نے اس عورت کو عزت عطا کر دی، مگر یہ عزت نہیں چاہتی، یہ کہتی ہے مجھے دوبارہ پھر ویسے ہی ذلیل کر دیا جائے۔ اللہ کے پیغمبر کے 2 فرمان آپ کو سنا کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پیاری زبان سے فرمایا تھا کہ اللہ اس عورت کی کوئی نیکی قبول نہیں کرتا جس کو اس کا خامد بلائے اور وہ نہ آئے، اور اس کی جو خامد ہے وہ ساری رات اس سے ناراض رہے۔ اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر نے فرمایا اللہ ایسی عورت کی کوئی نماز قبول نہیں کرتا، نمازیں پڑھتی چلی جائے، روزے رکھتی چلی جائے، صدقات و خیرات کرتی چلی جائے، نیکیوں پہ نیکیاں کرتی چلی جائے، لیکن اللہ ایسی عورت کی کوئی نماز قبول نہیں کرتا جس کا خامد اس سے ناراض ہو۔ دوسری حدیث اللہ کے پیغمبر نے اپنی پیاری زبان سے فرمایا عورت کو اس کا خامد بلائے اور عورت نہ آئے، خامد ناراض ہو جائے، ساری رات اللہ کے فرشتے ایسی عورت پر لعنت برساتے رہتے ہیں۔
آج عورت چاہتی ہے کہ عورت کو گھر سے نکال کر ویسے ہی میں ذلیل ہو جاؤں، میری نمازیں بھی قبول نہ ہوں، صدقات و خیرات بھی قبول نہ ہوں، رکوع اور سجود بھی قبول نہ ہوں، اور میں جو نیکیاں کروں وہ اللہ کے دربار میں ضائع ہو جائیں۔ فرشتوں کی لعنت چاہتی ہے کہ وہ اللہ کے مقدس فرشتے وہ میرے اوپر لعنت کرتے رہیں، میں اپنے خامد کو اپنے گھروں سے نکال دوں۔ میری ماں اور بہنوں کو یہ پیغام ہے کہ ان کی عزت ان کی خامدوں کی عزت سے ہے۔ اگر اپنے خامد کی عزت کریں گی اللہ ان کو عزت عطا کر دے گا، اگر اپنے خامدوں کو ذلیل کریں گی تو اللہ ان کو ذلیل کر دے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔